2023 کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ویوز کی خاطر اپنی عزتیں ہاتھ میں لیے سر عام بازار میں گندی مکھیوں کی طرح منڈلاتے پھرے ہیں۔ اس قوم کے باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا نامرد اور بغیرت ہو جائیں، اس قوم کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کو بے روی سے، بے حیائی سے کوئی سبق نہیں روک سکتا۔ ضرورت پڑنے پر اپنے جسم سے لے کر اپنے گھر تک اور اپنے گھر سے لے کر پورے معاشرے تک اور پھر مملکت خداداد پاکستان کو بدنام کرنے کا مکمل ارادہ رکھتے ہیں۔ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس فارمولا پہ چلتے ہوئے 2023 کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ویوز کی ایک جنگ، ڈالر کمانے کی ایک جنگ میں لگے ہوئے غیر مہذب اور ان پڑھ لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ویوز چاہیے، اس ویوز کی دوڑ میں اپنی عزتیں پس پردہ ڈالے ہوئے اور آزاد اور بے حیا مکھیوں کی طرح سر عام بازار میں منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ کہیں پر بھی ویوز نظر آتے ہیں، کوئی بھی ایسا ٹاپک ملتا ہے جہاں پر ویوز ملتے ہیں تو وہ مملکت خداداد پاکستان کو فوراً یا یکلخت بھول جاتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر مسلم ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں، وہ پاکستان جس کو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا، جس کا مقصد ہے، مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ ہم یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ آئے روز ہمیں سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے کنٹینٹس یا ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں، آڈیو لیکس کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکڈ ویڈیوز کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر اس میں فوٹوز اور دوسرا کچھ جو چیٹس وغیرہ ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرا بنیادی طور پر آپ سب سے یہ سوال ہے، کیا یہ ایک مہذب قوم کو، ایک اسلامی معاشرہ کو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ ہم ویوز لینے کے لیے، صرف چند ایک ویوز لینے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں کسی بھی فورم پہ کسی بھی پرسن کو، میل یا فیمیل ہو، بائی نیم مینشن نہیں کروں گا، کیونکہ آئی فیل ashamed مائی سیلف کہ ایک پڑھے لکھے انسان ہونے کے ناطے ہم ویوز لینے کے لیے پھر انہی ٹاپکس کو ڈسکس کریں اور کرٹیسائز کریں۔ الٹیمیٹلی آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ اسی ہفتے سوموار یا منگل کو، منڈے یا ٹیوزڈے کو، ایک ہمارے موصوف ہیں اور موصوفہ ہیں جو بنیادی طور پر ٹک ٹاکرز ہیں اور ٹک ٹاک بناتے ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک انٹرویو چھوٹا سا وہ بریک کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ ہم وی آر ایکسپیکٹنگ بیبی۔ اس پریگنینسی کی نیوز کو بریک کرتے ہوئے انہوں نے ایک اچھا خاصا لمبا انٹرویو ریکارڈ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم اس طریقے سے ماما بننے جا رہے ہیں اور ہم اس میں بڑے ایموشنل تھے۔ تو موصوف یہ جو مرد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سو کالڈ مرد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی پریگننٹ ہوں۔ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ساتھ اس کا خاوند بھی پریگننٹ ہوتا ہے، تو موصوف آگے سے کہتی ہیں کہ یس بیسیکلی وی آر پریگننٹ، وی بوتھ آر پریگننٹ۔ مزید جب انٹرویو آگے بڑھتا ہے تو اس میں موصوفہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ ہم جب ٹیسٹ کیا ہم نے، تو جب پریگننسی پازیٹیو آئی تو ہم خوشی سے اتنے نڈال تھے، ہم اتنے ایموشنل ہو گئے کہ ہم اس لمحے کو بھی انٹرویو میں قید نہیں کر سکے۔ میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ آپ موصوف اور وہ موصوفہ ٹک ٹاکر جو سے ہیں، آپ کس لمحے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ کون سے لمحے کو انٹرویو میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اور آپ نے سارا کچھ تو بتا دیا۔ وہ چیزیں جو اسلامی معاشرہ میں پردہ میں رکھی جاتی ہیں، ایون کہ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، آج بھی ہماری ریسپیکٹیبل فیملیز جو ہیں یہ بات اپنی فیملیز میں کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکلوز، کیا بتائیں گے ہم؟ اور آپ سارے ایز اے مسلم، آپ سو کالڈ، جب آپ کا دل کرتا ہے رمضان آتا ہے آپ مسلمان بن جاتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم ٹک ٹاکرز بن جاتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم امیر بن جاتے ہیں، جس محفل میں ہمارا دل کرتا ہے ہم غریب بن جاتے ہیں۔ کیا یہی تربیت ہے ہماری؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن میں ان موصوف اور موصوفہ سے یہ سوال کرتا چلوں کہ موصوف، آپ چونکہ سو کالڈ ایک مرد ہیں ہماری سوسائٹی، کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ کس آپ ایموشنل مومنٹ کی بات کر رہے ہیں، کون سی پریگنینسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور ہاں، آپ نے اتنی ایک ویڈیو ریکارڈ کی، ولاگ ریکارڈ کیا، آپ پلیز اپنی ایک اور ویڈیو اور اپنا ایک ولاگ اور ریکارڈ کیجیے گا، اس میں بتائیے کہ آپ ایز اے سو کالڈ مرد، اگین مجھے دکھ کے ساتھ بار بار مرد بلانا پڑ رہا ہے ان موصوف کو، آپ کیا محسوس کریں پریگننٹ ہونے کے بعد؟ آپ کچھ بھی محسوس کریں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، آپ شرم محسوس نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اور پاسبل ہے کہ آپ اس ولاگ کا ایک اور جو سا انٹرول یا پھر اس کے آگے بچے کی پیدائش تک کے سارے معاملات لے کر چلیں، یہ چلتا رہے گا سارا کچھ۔ ہم بنیادی طور پر، میں اگر آپ کو بتاتا چلوں، ہم صرف وہ موصوف غلط نہیں ہے، ہم ایشین کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، یہ سارے لوگ چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ۔ ہم کہیں پہ بھی ہوں، ہمیں انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہم گھر پہ ہوں، بازار میں ہوں، اسکول میں ہوں، جاب پہ ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، دفتر سے باہر ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، پارک میں ہوں، کہیں وزٹ پہ ہوں، تھیٹر میں ہوں،
ہمیں وہ مووی چاہیے جس میں انٹرٹینمنٹ ہے، اور دکھ کے ساتھ ہمیں وہ کتاب پڑھنی ہے جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. یہی ایک وجہ ہے کہ بانو آپا کہتی تھیں، بانو قدسیہ کہتی تھیں کہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو کتنا بکس کا شوق رہ گیا ہے، اور ہم کتنی بکس سال کے اندر پرچیز کرتے ہیں، اور ہم کتنی بکس ایسی ہیں جو پھر پڑھتے ہیں. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف ایجوکیشن تھا، ان لوگوں کے لیے ایجوکیشن جو آگے مزید ہمارے سبلنگس ہیں جو یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان فیوچر آلسو. تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز ان تک یہ میسیج ضرور پہنچائیں کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی سٹیج پہ ہیں، آپ اپنے شجر سے وابستہ رہیں، اپنی بیس کو، اپنی بنیاد کو کبھی مت بھولیں. وہ معاشرے ہمیشہ، وہ تہذیبیں، وہ قومیں ہمیشہ تباہ ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے معاشرے کے خلاف چلا ہے. ہم سارے اپنے معاشرے کے خلاف چل رہے ہیں. تو آج آپ جانتے ہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اور ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ہمارے اندر بے راہ روی کس قدر کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے. آپ سب کے دیکھنے کا بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پھر اپنے جو آپ نے سوچا، آپ کے جو کمنٹس ہیں پلیز کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.